لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام حج. اس پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم ناظرین، حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر عمر میں ایک بار فرض قرار دیا ہے. حج کے ایک ایک عمل کے اندر بہت زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں. اس پروگرام پیغام حج میں ہم انہی حکمتوں کا جائزہ لیں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. محترم ناظرین، حج ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جو اسلام کی بنیاد میں سے ہے اور اسلام کی اہم ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم رکن ہے. جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اور اس کے ستون ہوتے ہیں، اس کی بنیادیں ہوتی ہیں جس پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، اور ان 5 ستونوں، بنیادوں اور ارکان میں سے حج ایک اہم بنیاد اور رکن اور ستون ہے. اگر یہ گر جائے، جس طرح عمارت کا ایک ستون گر جاتا ہے تو وہ عمارت قائم نہیں رہتی، اسی طرح اگر حج اسلام سے نکل جائے تو اس بندے کا، اس مسلمان کا اسلام باقی نہیں رہتا. اور یہ حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر عمر میں ایک بار فرض قرار دیا. نماز کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس فرض کرنے میں فرض تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کا نام درمیان میں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کا نام درمیان میں نہیں ہے. روزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے. فرض قرار دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کا نام نہیں ہے. لیکن حج ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنا نام شروع میں ہی ذکر کیا ہے. فرض کرتے وقت ابتدائی اپنے نام سے کی ہے، اور اللہ کا نام جس چیز میں آ جائے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر جو مسلمان ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے. تو اس بات سے کہ اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی ابتدا اپنے نام سے کی ہے، اس سے حج کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اور اسی طرح حج ایک ایسا فریضہ ہے جو تمام ارکان کو جمع کیے ہوئے ہیں. دیکھیں، نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم روزہ نہیں رکھتے. روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ہم تلبیہ نہیں پڑھتے، یعنی کہ جو بھی رکن ہے وہ الگ الگ اس کا طریقہ کار ہے. لیکن حج ایک ایسا عظیم فریضہ ہے کہ جس کے اندر تمام ارکان اسلام جمع ہو جاتے ہیں. اس میں نماز بھی ہے، بلکہ اس میں شہادتین ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. تلبیہ جب ہم پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، وحدانیت کا اقرار کیا جا رہا ہے. اور خذو انی مناسککم،
کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اس سے بھی ہمیں جو ہے حج کے طریقے سیکھنے سے اور اس طرح ہم حج ادا کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نماز پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کرو۔ تو حج میں نماز بھی ہے، شہادتین بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، انفاق بھی ہے، کہ کوئی بھی مسلمان انفاق کے بغیر حج کر ہی نہیں سکتا۔ سارے جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ حج کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج جو ہے، یعنی کہ حج کو یہ اہمیت حاصل ہے، حج کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں وہ حج کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج اسی اہمیت کے پیش نظر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا دور خلافت آیا تو انہوں نے یہ بات کہی، ان کا قول بہت ہی معروف ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہروں کے اندر اپنے بندوں کو بھیجوں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جو صاحب استطاعت ہیں، اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کر رہے، حج کو اہمیت نہیں دے رہے، میں ان کے اوپر جزیہ نافذ کر دوں۔ ما ہم بے مسلمین ما ہم بے مسلمین، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس سے حج کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کر رہا، سستی کر رہا ہے، اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر جزیہ نافذ کر دوں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے حج کی بہت زیادہ فضیلت دین اسلام کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ ایک حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے، حج مکمل کر لیتا ہے، تو اور اس حج کے اندر اس نے کسی قسم کا فسق و فجور والا گناہ والا کام نہیں کیا، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے جس طرح کہ ایک بچے کو ماں جو ہے وہ جنم دیتی ہے، جس طرح ایک پیدا ہونے والا بچہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جو بندہ حج ادا کر لیتا ہے اور حج کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور فسق و فجور کے بغیر، اس کے گناہ سارے اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج یحدب ما قبلہ، کہ حج جو ہے پیچھے جتنے بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس کو ہدم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ صحابہ اکرام کو تڑپ ہوا کرتی تھی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے کر کے آنا، یہ دین اسلام میں سب سے افضل عمل ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ وہ صحابی پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل دین اسلام میں سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور، مقبول حج اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج اس کا ثواب اور اجر وہ جنت ہے، یعنی کہ اس کا ثواب ہی جنت ہے۔ جیسے ہی ایک مسلمان اس کے حج کو اللہ رب العالمین قبول کر لیتے ہیں، اور قبول حج کیا ہے کہ سنت کے مطابق حج ہو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، امت کو بتایا ہے، اور گناہوں سے بچ کے اور فسق و فجور سے بچ کر کے اس حاجی نے حج کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس حج کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس کا حج قبول ہو جائے فرمایا کہ اس کا اجر، اس کا ثواب جنت ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ حج جو ہے بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور اس کو بار بار، ویسے تو یہ حج صاحب استطاعت کے اوپر عمر میں ایک بار فرض ہے، لیکن اگر اس کو بار بار کیا جائے تو اللہ رب العالمین لوگوں کی
ایک مسلمان کی جو بار بار حج کرنے والا ہے اس کی فقیری محتاجی کو اور اس کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے کو بار بار کیا کرو، اور فرمایا کہ یہ دونوں انسان کی فقیری اور گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں، اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح کہ ایک بھٹی کے اندر لوہے کو، چاندی اور سونے کو ڈالا جائے اور وہ بالکل بھٹی ان کو صاف کر دیتی ہے، میل کچیل الگ کر دیتی ہے، اور لوہا اور چاندی اور سونا بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب بار بار حج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین محتاجی کو بھی ختم کر دیتے ہیں، فقیری کو، اور اسی طرح گناہوں کو بھی اس مسلمان کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے وہ دین اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ ہمیں حج کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کے طریقے کو سیکھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ایک ایک عمل میں اللہ رب العالمین کی، ہم نے احرام باندھا ہے، احرام کے اندر ہمیں بے شمار اللہ رب العالمین کی شریعت محمدیہ نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا، تو اس سے ہمیں بے شمار حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ حکمتیں بھی ہم آئندہ آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حج کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حج کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔